آپ کے خیال میں اس وقت بہترین ایک وزیر اعظم کی آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فیصلہ 25 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس اگر عمران خان، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، نواز شریف، ان میں سے کون، اگر ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، کچھ لوگ تو نئے ہیں، کچھ لوگ تو اب نواز شریف وغیرہ یا آصف زرداری یہ تو آزمائے ہوئے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، کون بہتر ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا؟ کیونکہ اب یہی آپشن ہے ہمارے پاس، اور تو کچھ ایسی نہیں ہے. دیکھیں پہلا افسوس ہی اس بات پہ ہے کہ صرف یہی آپشن کیوں ہے. آپشن اس لیے ہے کہ اگر آپ اس سے باہر نکلنے کی آپ کوشش کر لیں، میں کوشش کر لوں، کچھ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں پھر جا کے. ایسے ہی ہے، وہ 100-200 ووٹ لے لیں گے. یا ہمارے وہ دوست جواد احمد صاحب ہیں، وہ اس طرح کا کوئی کوشش کر رہے ہیں نا، کوئی کوشش کر رہے ہیں، یا اسی طرح کے اور بے شمار ہیں سر پھرے، وہ نکلتے ہیں، 200 ووٹ نکلتا پورے حلقے سے. تو یہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اسٹرگل پہلے عوام کے شعور پہ اسٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے بعد وہ ووٹر پیدا ہوگا جو دانش مندی سے فیصلہ کرتا ہے. فی الحال تو ہر آدمی وہ ووٹر ہے ہی نہیں ہے نا، ہر کوئی اپنے پیچھے لگا لیتا ہے کسی نہ کسی کو نعرہ بلند کر کے. اب آپ دیکھیں الیکشن کی آپ بھی کوریج کر رہے ہیں جی، ساری ڈبیٹ یہ نہیں ہے منشور کیا ہے، بیانیہ کیا ہے، کون جیتے گا، کس کو ووٹ ملے گا. نہیں مطلب ڈبیٹ یہ نہیں ہے کہ منشور پارٹیز کا کیا ہے، وہ یہ کہ بیانیہ کیا ہے. بیانیہ کیا ہوتا ہے یار؟ مطلب بیانیے پہ مجھے کیوں ووٹ ملیں گے؟ میں نعرہ لگا دوں کھڑے ہو کے، اور یہ تو چینج ہوتا رہے گا. اور یہ کیا مشکل؟ آج ہمارا بیانیہ باجوہ کے ساتھ ہے، آج کل خلاف ہے. وہی نا، بیانیہ بنانا مشکل کام ہے، یا بیانیے سے میرے گھر کی روٹی چل سکتی ہے نہیں، یا مجھے نوکری مل سکتی ہے، یا منشور پہ کوئی نہیں آ رہا. منشور تو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. 8 فروری کو الیکشن ہے. میں نے میاں جاوید لطیف ٹکٹس ہو گئی ہیں ڈیسائیڈ. جی سب کچھ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. وزیر اعظم بھی ہو گیا ڈیسائیڈ، لیکن منشور نہیں ہے. اب میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے جو آپشنز موجود ہیں، کون بہتر پرفارمر ہو سکتا ہے یا کر سکتا ہے؟ اب جو ہماری صورتحال بڑی خراب ہوئی پڑی ہے. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی کے پی سے یا بلوچستان سے کوئی پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر پاکستان کا وزیر اعظم بنے، یہ میری خواہش ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو اکثریت کی سوچ رہی ہے نا ہمیشہ سے، اس نے آس پاس کے صوبوں میں ہمیشہ سے محرومی سے شکار کیا ان کو. ٹھیک ہے، نہیں دیکھا کہ وہاں عوام کے مسائل کیا ہیں. کیوں اے این پی کا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ورکرز پارٹی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ وہاں ووٹ بھی لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کی سیٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو لاہور جیت گیا، پنجاب جیتا، پاکستان جیت گیا. آپ نے صوبائی اکائیاں ہی اتنی زیادہ ان پیرل بنائی ہوئی ہیں کہ 3 چھوٹے صوبوں میں جو بھی عوام جس کو ووٹ دے اس کا وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا. تو مجھے ان اکائیوں سے اختلاف ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اے این پی سے آئے، کوئی ایسی پارٹی سے، کوئی فریش فیس ہو، کوئی فریش آئیڈیالوجی ہو. باقی اس لاٹ میں جس کا آپ نے ذکر کیا، بلاول صاحب بہتر ویژن ہے، پڑھا لکھا ہے، مائنورٹیز کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، فارن پالیسی کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، نون لیگ والوں سے بہت بہتر سمجھتا ہے. اور انڈیا سے تعلقات کے لیے سب سے بہترین پالیسی جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، کیونکہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. واجپئی صاحب کو یہاں لانے والوں میں سے تھے، مودی صاحب کو بھی لائے تھے، لیکن گالیاں بہت پڑی تھیں. گالیاں اسی کراؤڈ نے دی نا جن کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب آپ لا کے دکھائیں. ویسے وہی نا، اب لانا ناممکن ہو چکا ہے. ابھی یہ بلاول صاحب گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا ٹیررسٹ اسٹیٹ کا لیڈر آیا ہے. جی، اور کیا ہوا؟ یعنی کس طرح سے گئے، کوشش کی، بالکل. لیکن میرے خیال میں وہ بھی عوام سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیونٹ ہیں. تو عوام کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے، تو یہ دیکھیے پرو انڈیا کون ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے، تو انڈیا سے ٹریڈ کون کرنا چاہتا ہے، وہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ باقی سب اسی لائنز پہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے اسی ویپنائزیشن کی، اسی ہتھیار بازی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا؟ لوگوں پہ تو پابندیاں لگتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. پتہ نہیں، یہ دیکھیں اس پہ آپ تک کوئی ڈائریکٹ فیڈ بیک نہیں آیا اس کا؟ کوئی آیا بھی ہے، لیکن اب وہ اس طرح کا کوئی اب تک اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اس کا یہ مطلب ہے نا کہ بات کر رہا ہوں. ہاں، ورنہ تو ادھر آپ کی سیٹ پہ عارف حمید بٹ صاحب آئے تھے، وہ ہر دوسری بات پہ یہ کہتے تھے کہ اب میں بول نہیں سکتے، ہم صحافی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں، اب ہم بول نہیں سکتے. نہیں، وہ کچھ صحافیوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے بیانیے میں اتنا سرائیت کر گئے تھے کہ پھر اس کے بلبوتے پہ انہیں ٹریٹ کیا گیا ہے. تو اگر آپ نے مجھے ٹارگٹ کرنا ہے تو میرا کیا ڈھونڈیں گے، میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، نام لیں آپ کے ذہن میں. آپ کا ایک سٹانس ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے، عوام اس طرح سے ووٹ کرے، حکومت اس طرح سے بنے اور پاکستان آگے اس طرح. دیکھیں نا، جو انسان جو ہے وہ اگر تنقید کر رہا ہے تو کسی کے ایما پہ نہیں کر رہا. ہاں جی، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اب بھی تھوڑی سپیس ہے. بالکل. جو کسی کے ایما پہ کر رہا ہے کہ نہیں اس کو لے آؤ اور یہ باقی سارے جعلی ہیں، تو وہ آبویسلی پھر آپ کو ایز اے ورکر ٹریٹ کرتے ہیں وہ. اور سب سے بڑی بات یہ، بہت سی مثالیں پاکستان میں ایسی ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ کو دیکھ لیں، ساری زندگی مشرف صاحب کو بھی برا بھلا کہا، مارچز کی، احتجاج کیے، سڑکیں بند کی، کسی نے نہیں مارا ان کو.
اب کوئی کہہ سکتا ہے انہوں نے ڈیل کی ہوئی تھی, کچھ کیا ہوا تھا. تو یہ تو وہی ہے نا کہ مجھے اگر اس ریاست کے انڈر رہ کے بات کرنے دی جا رہی ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے بھائی. صحیح ہے. یا میں اپنے آپ کو کوئی اگر میں فائر مروا کے ثابت کروں کہ نہیں یار میں نے واقعی کچھ کیا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے عوام کا معیار یہ ہو چکا ہے کہ جس نے نقصان نہیں اٹھایا یا جس کو جیل نہیں ہوئی, جس کو غائب نہیں کیا گیا, وہ بکا ہوا ہے.